نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ منتخب احادیث لایعنی سے بچنا۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے بچے رہو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر یا گناہ لکھا جائے گا۔ فائدہ: تجھ کو تیری ماں روئے عربی محاورے کے مطابق یہ پیار کا کلمہ ہے، بدعا نہیں۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو الحکم غفاریہ کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے جتنا مدینے سے یمن کا شہر صنعا دور ہے۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت بلال بن حارث مدنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور دوزخ میں جا گرتا ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت کے برابر نیچے گر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہیں، یعنی پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، اور تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس شخص کے 2 رخ ہوں، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات کہو، تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا، اور بری بات نہ کہو، تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔